ساتھ موجود ہیں علی اجمل, انہیں سے جانتے ہیں. علی اجمل, انسان خاص کر عورت جب وہ کسی ایسے رشتے میں ہو جو اس کے سب سے کلوز ہو, یعنی کہ باپ, بیٹا, بھائی اور خاوند, یہ 4 رشتے عورت کے لیے دنیا کے عظیم رشتے ہوتے ہیں. ان چاروں رشتوں میں سے کسی ایک رشتے کو چوٹ پہنچانے کے بارے میں بھی عورت نہیں سوچ سکتی, قتل تو بہت دور کی بات ہے. خاص کر جو خاوند کا ایک رشتہ ہوتا ہے جو جڑ جاتا ہے, وہ اس رشتے میں جڑنے کے بعد باپ, بھائی اور بیٹے کو بھی اس سے زیادہ عظیم سمجھتی ہے, ٹھیک ہے, باقیوں کو بھی پیچھے کر دیتی ہے. خاوند کو قتل کرے بیوی, اور وہ بھی زندگی کی 40 سال یعنی 4 دہائیاں گزارنے کے بعد, کیوں اس نہج تک کوئی جائے گی؟ دیکھیں جی, اس میں اگر میں اس کو سم اپ کروں کہ یہ ہوا کیوں ہے, یہ جو پیتھولوجیکل ریونج والا ایکٹ ہے یہ ایسے ہوا کیوں ہے, تو اس کو میں ایک ورڈ میں عورت کا بدلہ کہوں گا. اچھا, اب ایک ایسی عورت وہ زندگی کے 40 سال ایک مرد کے ساتھ گزار لیتی ہے, اس کے بعد اس کو قتل کر دیتی ہے. اگر یہ اسپر آف دی مومنٹ ہوتا, کسی غصے گلے میں ہوتا, تو یہ 40 سال بہت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. یہ زندگی میں خاص طور پہ جوانی میں ہی ایسے کام ہو جاتے ہوتے ہیں. لیکن اب اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے کہ ساری جوانی بھی گزار لی, ساری زندگی بھی گزار لی, اب شوہر کو قتل کر دیا. اب یہ ایک عورت کا ریونج ہے, بدلہ ہے. عام طور پہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں سے بدلہ لیتی ہیں. یہ انتہائی قدم ہے اس کا کہ کسی عورت نے اپنے جو شوہر ہے اس کو بیوی نے مار دیا. لیکن یہ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ایسے انتہائی قدم اگر عورتیں نہ بھی اٹھائیں تو بیویاں ایسے کرتی ہیں, جس کی ایک پہلی سٹیج یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ سے کوئی اس کا اختلاف ہے تو اپنی مدر کو یا اپنی بہنوں کو ہسبینڈ کے بارے میں باتیں بتائیں گی کہ جی اس نے یہ کیا, میرے ساتھ یہ کیا. فرسٹ سٹیپ یہ ہے, اور یہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں. اب اگر اس میں تھوڑا سا اور اس کو میں جنرلائز کروں تو آپ یہ دیکھیں, یہ آبزرو کرنے میں آیا ہے کہ جو عورت اپنے ارد گرد میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی پولائٹ ہوگی, جو کہ جس کو رشتہ دار بھی اس کے بھی کنڈکٹ کی, بیہیویئر کی تعریف کریں گے, وہ بھی اچھا اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی ہوگی. شوہر کے ساتھ لڑائی کرنا یہ ایک نارمل چیز ہے. اسی طرح سے شوہر کا بیوی کے ساتھ لڑائی کرنا یہ ایک نارمل چیز ہے. اس سے دونوں کا کیتھارسس ہوتا رہتا ہے. اچھا, اگر یہ نہ ہو, کسی صورت یہ نہ ہو سکے کہ نہ بیوی کا کیتھارسس ہو سکے نہ شوہر کا کیتھارسس ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس میں یہ ایک چیز جو ہے وہ اندر اندر جمع ہو جاتی ہے, ایک پہاڑ بن جاتا ہے, ایک نفرتوں کا اور ایک لاوا بن جاتا ہے. جی بالکل. تو پھر کبھی کبھی یہ آؤٹ برسٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں آپ دیکھیں کہ 40 سال گزارنے کے بعد یہ آؤٹ برسٹ ہوا, اور 40 سال بعد ایک عورت جو کہ اپنی ساری جوانی گزار چکی ہے, وہ اپنے تو مڈ لائف کرائسس سے بھی نکل چکی ہے, اب بالکل بوڑھی ہے, نانی دادی کی ایج میں ہے, اور اس نے اپنے شوہر کا مرڈر کر دیا. تو یہ اٹس اے کلیئر کٹ کیس کہ یہ جو پوری زندگی تھوڑا تھوڑا ریونج جو تھا اس کے اندر جمع رہا, وہ اس وقت نکلا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو سائیکولوجیکلی یہ کوئی ڈیزیز ہے اس نہج تک انسان کا اپنا جانا ہے کہ اپنے بڑے خاص رشتے کو مار دینا, یہ ایک کنڈکٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے جو کہ ایک وہ لاوا جمع ہوتے ہوتے انسان کا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, تو ایک کنڈکٹ ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے میاں بیوی کے رشتے میں بھی. میاں بیوی کو اگر ایک دوسرے سے انتہائی سٹریس ہو رہا ہے, ان کی آپس میں چکلش بڑھ رہی ہے, اس سٹریس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر لینی چاہیے کہ مجھے تم سے یہ گلا ہے, وہ بھی بتا دے کہ مجھے تم سے یہ گلا ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے, بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوتا, دوسری پارٹی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, تو پھر تھوڑا سا وقفہ لینا چاہیے, اور وقفے کے بعد پھر اس طرح سے بات کرنی چاہیے. اور بات کرنے کے لیے کہ اس کو منانے کے لیے دوسری پارٹی کو پہلے اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, جب آپ کو انتہائی غصہ اپنے دوسرے پارٹنر پہ آیا ہو, تو آپ نے زندگی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی یادیں اور اچھی باتیں, اچھے واقعات گزارے ہیں نا, ان میں سے کسی ایک کو اپنے ذہن میں لائیں. اس سے کیا ہوگا, وقتی طور پہ جو فلیئر اپ ہم ہوتے ہیں وہ قدرے کم ہو جائے گا, اور ہمارے پاس کہنے کے لیے ایک دوسرے کو کچھ چیزیں ہوگی. جیسے ہی وہ ایک دوسرے کو بات اپنی کنوے کر دیں گے, پارشلی بھی اگر کنوے کر سکے, تو وقتی طور پہ جو سٹریس ہے وہ کافی حد تک ان سے ریلیف مل جائے گی, اور پھر فردر ٹائم اس کو مزید کیور کر لے گا. بہت شکریہ.